یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی قید ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں وقت اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور انسان اپنی حقیقت کھو بیٹھتا ہے۔ کالا پانی نام کے ایک چھوٹے سے ویران گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا سا گھر کھڑا ہے جس کی دیواریں دور سے ہی ٹوٹی پھوٹی اور سنسان نظر آتی ہیں، لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ خوفناک بناتی ہے وہ اس کی خاموشی ہے، ایسی خاموشی جو کانوں کو نہیں بلکہ دل کو سن کر دیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس گھر کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ گھر صرف کھڑا نہیں رہتا بلکہ یہ لوگوں کو بلا کر اندر قید کر لیتا ہے اور پھر انہیں واپس نہیں جانے دیتا۔ جو بھی اس گھر کے قریب گیا اس نے تو اپنی زندگی کھو دی یا اپنی ذہنی حالت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس گھر کے اندر چیخیں سنی ہیں لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس گھر کی کھڑکیوں میں روشنی جلتی بجھتی رہتی ہے حالانکہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں، اور کچھ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی مگر جب قریب گئے تو دروازہ پہلے ہی بند تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان ویلاگر حمزہ رہتا تھا جو شہرت اور سچ کی تلاش میں ہر خطرے کو چیلنج کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر پراسرار کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے اور اگر وہ حقیقت سامنے آ جائے تو خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ملعون گھر کے اندر جائے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ یہ سب صرف ایک وہم ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بعض اوقات وہم انسان کو نہیں بلکہ انسان وہم کو جنم دیتا ہے۔ حمزہ نے اپنی ٹیم بنائی جس میں ایک کیمرہ مین، ایک اسسٹنٹ اور ایک ساؤنڈ ریکارڈر شامل تھے۔ وہ سب پرجوش تھے لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف بھی موجود تھا جسے وہ مذاق میں چھپا رہے تھے۔ جس دن انہوں نے اس گھر کی طرف سفر شروع کیا اس دن موسم بھی غیر معمولی تھا۔ آسمان پر بادل ایسے تھے جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو لیکن ہوا بالکل خاموش تھی۔ راستہ پہاڑی تھا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے موبائل سگنل کم ہوتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے آخری حصے میں پہنچ کر ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے آیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اس گھر میں مت جاؤ، جو گیا وہ واپس نہیں آیا اور جو واپس آیا وہ خود نہیں رہا۔ لیکن حمزہ نے مسکرا کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ وہ صرف ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہے۔ بوڑھے نے آخری بار کہا، وہ گھر تمہیں اندر سے نہیں تمہارے اندر سے کھا جائے گا۔ لیکن ٹیم نے اس بات کو صرف ایک دیہاتی کہانی سمجھا اور آگے بڑھ گئی۔ جب وہ اس گھر کے قریب پہنچے تو ہوا اچانک رک گئی۔ پرندوں کی آوازیں غائب ہو گئیں اور ایک عجیب سا دباؤ ماحول پر چھا گیا جیسے فضا خود سانس روک رہی ہو۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر حمزہ نے کیمرہ آن کیا اور کہا، آج ہم اس راز کو کھولیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیلا وہ بغیر کسی آواز کے اندر کھل گیا۔ اندر کا منظر عام گھروں سے بالکل مختلف تھا۔ ہر چیز پر پرانی تہ جمی ہوئی تھی۔ فرش پر مٹی نہیں بلکہ جیسے وقت کی گرد جمی ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں لیکن ان تصویروں کے چہرے واضح نہیں تھے، جیسے کسی نے انہیں جان بوجھ کر دھندلا دیا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس بند ہونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ جیسے کسی نے ان کے پیچھے پوری دنیا کا دروازہ بند کر دیا ہو۔ ٹیم نے فوراً پیچھے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اب جیسے دیوار بن چکا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ کھل رہا تھا۔ اسی لمحے گھر کے اندر ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی جو کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ پورے گھر سے آ رہی تھی۔ واپس مت جاؤ۔ یہ آواز کبھی قریب آتی اور کبھی دور جاتی جیسے دیواریں خود بول رہی ہوں۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ شاید یہ ایک ایکو ایفیکٹ ہے، لیکن اس کی ہنسی خود اسے بھی مصنوعی لگ رہی تھی کیونکہ اب اس کے دل کی دھڑکن اس کی اپنی آواز سے زیادہ بلند ہو چکی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گھر کے کمروں کے دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے
اور ہر کمرہ انہیں واپس اسی جگہ لے آتا تھا جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ جیسے یہ گھر ایک بھول بھلیا نہیں بلکہ ایک زندہ ذہن ہو جو انہیں اپنی مرضی سے گھما رہا ہو۔ اسی دوران حمزہ کے کیمرے میں ایک عجیب چیز ریکارڈ ہونے لگی۔ اس کے پیچھے ایک سایہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ سایہ بالکل اس کے ساتھ چل رہا تھا جیسے وہ اس کا حصہ ہو۔ شاید وہی اصل حقیقت ہو۔ جیسے جیسے حمزہ اور اس کی ٹیم اس گھر کے اندر گہرائی میں بڑھتے گئے، ویسے ویسے ماحول مزید غیر فطری ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہ صرف ایک پرانا ویران گھر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ پورا گھر کسی جاندار وجود کی طرح سانس لے رہا ہو۔ دیواروں سے ہلکی ہلکی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی ناخنوں سے دیواروں کو نوچ رہا ہو، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت دور سے آہستہ آہستہ چل کر ان کے قریب آ رہا ہو۔ ٹیم میں شامل ہر شخص اب خاموش ہو چکا تھا، نہ کوئی مذاق نہ کوئی ہنسی، صرف ایک دباؤ تھا جو ان کے سینوں پر بیٹھتا جا رہا تھا۔ حمزہ بار بار کیمرہ چیک کر رہا تھا، مگر ہر بار اسے لگتا کہ فوٹیج میں کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے۔ کبھی اس کے پیچھے کوئی سایہ زیادہ قریب ہوتا، کبھی دیوار پر کوئی ایسی شکل بن جاتی جو پہلے وہاں نہیں تھی۔ اچانک گھر کے اندر روشنی مدھم ہونے لگی، حالانکہ وہاں کوئی بلب یا روشنی کا واضح ذریعہ نہیں تھا، صرف ایک پراسرار سی زرد روشنی تھی جو کہیں سے بھی آ سکتی تھی اور کہیں بھی غائب ہو سکتی تھی۔ اسی دوران پہلا عجیب واقعہ پیش آیا جب اسسٹنٹ نے اچانک کہا کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ سب نے اسے روکا، مگر وہ جیسے کسی نشے میں چل رہا ہو سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے کیمرہ اٹھا کر اس کا پیچھا کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اسسٹنٹ وہیں رک گیا۔ اس نے دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اب وہ دروازہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک دیوار بن چکا تھا، وہ دیوار جس پر صرف لکڑی کا نقش باقی تھا۔ اسسٹنٹ نے پیچھے موڑ کر چیخ ماری، لیکن اسی لمحے وہ آواز اچانک ختم ہو گئی، جیسے اس کی آواز کو کسی نے کاٹ دیا ہو، اور پھر وہ شخص غائب ہو گیا، بالکل غائب، نہ زمین پر نشان نہ کوئی آواز، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ ٹیم کے باقی افراد کی آنکھوں میں خوف واضح ہو چکا تھا، لیکن اب واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ جو راستہ وہ اندر آئے تھے وہ بھی بدل چکا تھا۔ اب وہاں ایک لمبی تنگ اور اندھیرے سے بھری راہداری تھی جو پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ حمزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یہ سب کوئی تکنیکی خرابی یا ذہنی وہم ہو سکتا ہے، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس کے اپنے الفاظ کو جھوٹا ثابت کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے تو ایک کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ایک ہلکی سی ہوا آ رہی تھی جس میں پرانی لکڑی اور نمی کی ملی جلی بو تھی، جیسے وہاں صدیوں سے کچھ سڑا ہوا موجود ہو۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، مگر اس کی ایک دیوار پر ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا تھا جو غیر معمولی طور پر صاف تھا، جیسے اسے ابھی ابھی صاف کیا گیا ہو۔ لیکن اس آئینے کی موجودگی ہی سب سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ باقی گھر کی حالت کے حساب سے یہ چیز یہاں بالکل غیر فطری لگ رہی تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس آئینے کے قریب گیا اور کیمرہ اس کی طرف کیا۔ جب اس نے آئینے میں دیکھا تو پہلے اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، لیکن چند لمحوں بعد وہ عکس بدلنے لگا۔ اس کے پیچھے کھڑے باقی لوگ آئینے میں نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ حقیقت میں وہاں موجود تھے۔ پھر اچانک آئینے میں اس کا عکس مسکرانے لگا، لیکن حمزہ خود مسکرا نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سب لوگ اسی طرح کھڑے تھے۔ لیکن جب وہ دوبارہ آئینے کی طرف مڑا تو اب آئینے میں صرف وہ نہیں تھا بلکہ اس کا ایک اور ورژن بھی تھا جو آہستہ آہستہ آئینے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے آئینہ کوئی دروازہ ہو۔ اسی لمحے گھر کی دیواروں سے سرگوشیاں تیز ہونے لگے۔ یہ تم ہو؟ آہم، یہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ حمزہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے، وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ آئینے کے اندر موجود اس کا دوسرا وجود اب مکمل طور پر باہر آ چکا تھا،
और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो खौफ और सुकून दोनों को एक साथ मिला रही थी, जैसे वो जानता हो कि अब कोई वापसी नहीं। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, रोशनी बुझ गई और सिर्फ आईना बाकी रह गया जो अब मुकम्मल तौर पर काला हो चुका था। इसी अंधेरे में एक चीख गूंजी जो ना सिर्फ हमजा की थी बल्कि पूरी टीम की थी, और फिर एकदम सब कुछ खामोश हो गया, जैसे इस घर ने एक और कहानी को अपने अंदर निगल लिया हो। बाहर गांव में हवा चल रही थी, परिंदे उड़ रहे थे और जिंदगी मामूल के मुताबिक थी, लेकिन इस घर के अंदर अब भी वही खामोशी थी, वही सरगोशी थी और शायद वही लोग थे जो कभी वापस नहीं आए। आईने के बाद जो खामोशी इस घर में फैली वो आम खामोशी नहीं थी, बल्कि ऐसी खामोशी थी जिसमें आवाज़ें भी दब कर रह जाती हैं, जैसे किसी ने पूरे वजूद से आवाज़ का हक ही छीन लिया हो। हमजा अब ना चल पा रहा था, ना बोल पा रहा था। इसके जिस्म पर एक अजीब सा दबाव था, जैसे हुआ नहीं बल्कि कोई गैर मरी हाथ इसे पकड़ कर रोक रहा हो। इसके सामने वही दूसरा वजूद खड़ा था जो आईने से बाहर आ चुका था, मगर अब मसला ये था कि वो सिर्फ एक अक्स नहीं लग रहा था, बल्कि एक मुकम्मल इंसान था जो सांस ले रहा था, देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह ले रहा था। टीम के बाकी अफराद एक एक करके गायब हो चुके थे, मगर उनकी चीखें अब भी दीवारों में कहीं दफन महसूस हो रही थी, जैसे ये घर सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनकी आवाज़ों को भी कैद कर लेता हो। अचानक घर के अंदर मौजूद तमाम दरवाजे एक साथ जोर से बंद होने लगे। हर बंद होने की आवाज़ पहले से ज़्यादा भारी और गहरी थी, जैसे हर दरवाज़ा किसी एक जिंदगी के ख़त्म होने की तस्दीक कर रहा हो। हमजा ने आखिरी कोशिश की और अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, मगर वो हाथ अब इसका अपना नहीं लग रहा था, जैसे इस पर किसी और की मलकियत हो। इसके सामने मौजूद दूसरे वजूद ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और जैसे ही इसने हमजा के चेहरे को छुआ, एक झटके के साथ हमजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी यादें किसी और के अंदर मुंतकिल हो रही हों। इसे अपने बचपन के मनाजिर धुंधले होते महसूस हुए। इसके अपने नाम का वजन कम होता जा रहा था और उसकी जगह कोई और नाम अंदर बैठ रहा था। घर की दीवारें अब हिलने लगी थीं और हर दीवार पर ऐसे साए बन रहे थे जैसे हजारों लोग अंदर कैद हों और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। अचानक आईने के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ आई, मगर आईना टूटा नहीं था, वो सिर्फ अंदर से दरारें बनाता जा रहा था और उन दरारों के अंदर से वही चेहरे झांक रहे थे जो कभी इस घर में दाखिल हुए थे। अब सब कुछ एक ही लम्हे में बदलने लगा। हमजा का जिस्म पीछे हटने लगा, मगर उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी थी और उसके सामने मौजूद दूसरा हमजा मुकम्मल तौर पर उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा था। इसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, अब तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन इस जुमले में आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक नई कैद का आगाज था, जैसे बाहर जाना भी इस घर का हिस्सा हो। इसी लम्हे पूरा घर हल कर रह गया और एक तेज रोशनी हर तरफ फैल गई। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया, कैमरा गिर गया और आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज नजर आई, एक खाली कमरा, एक सीधा खड़ा आईना और इस आईने में खड़ा एक नया चेहरा जो कैमरे की तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। बाहर गांव में सुबह हो चुकी थी, परिंदे उड़ रहे थे, लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे, लेकिन इस घर की तरफ जाने वाला रास्ता अब भी वही था, खामोश, वीरान और खौफनाक, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन हकीकत ये थी कि इस घर ने एक और कहानी निगल ली थी और अब शायद किसी और हमजा का इंतजार हो रहा था, क्योंकि इस घर का सबसे खतरनाक राज ये नहीं था कि लोग अंदर गुम हो जाते हैं, बल्कि ये था कि जो एक बार अंदर जाता है वो कभी वाकई बाहर नहीं आता, चाहे वो वापस आ भी जाए, वो खुद नहीं होता। और आखिरी मंजर में दूर से इस घर की खिड़की में एक हल्की सी रोशनी जलती बुझती है, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो और शायद हमेशा रहेगा।